تعالی عنہما، یہ دونوں صحابہ کرام اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، اور برائی کے بعد نیکی کر لو، وہ اسے مٹا دے گی۔ اور تیسری بات اس حدیث پاک میں یہ بیان فرمائی کہ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اس حدیث پاک میں تین باتوں کا حکم دیا۔ پہلی بات، تم جہاں ہی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ دوسری بات، اگر تم سے گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو کہ وہ نیکی کرنا اس گناہ کو مٹا دے گا۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ اس حدیث پاک میں ان تینوں باتوں کی مختصر وضاحت آپ کی پیش خدمت کرتا ہوں، جس کو حضرت سیدنا مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرقات شرح مشکات کے اندر بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم تمام واجبات کو ادا کرو۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہیں، جن پر عمل کرنے کا حکم دیا، ان کو ادا کرو۔ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یہ چیزیں نہیں کرنی، یہ عمل نہیں کرنے، ان چیزوں سے رک جاؤ۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ اور اسی طرح فرمایا تقویٰ کا ادنا درجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور تقویٰ کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کسی اور ذات کی طرف جائے بھی نہیں، اور توجہ ادھر بالکل نہ ٹکے، یعنی فقط اللہ کی ذات کی طرف انسان کی توجہ رہے۔ یہ تقویٰ کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور تقویٰ کا کم درجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور فرمایا پھر ان دونوں درجوں کے درمیان کچھ مراتب ہیں، بعض سے اولا ہیں۔ اور فرمایا جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو، یعنی تم تنہائی میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، اور جلوت میں ہو یعنی لوگوں کے درمیان ہو تو تب بھی اللہ سے ڈرو۔ نعمتیں تمہارے پاس موجود ہیں تب بھی اللہ سے ڈرو، مصیبت میں گرفتار ہو تو تب بھی اللہ سے ڈرو۔ تم ظاہر میں بھی اپنے رب سے ڈرو اور باطن میں بھی اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ حضرت سیدنا امام داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے منقول ہے کہ میں نے ایک قبر سے یہ آواز سنی کہ کیا میں زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، میں نمازیں ادا نہیں کرتا تھا، کیا میں فلاں نیک عمل کا پابند نہیں تھا؟ تو اس سے کہا گیا کیوں نہیں، تو زکوٰۃ بھی دیتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، نیک عبادات اور اعمال بھی کیا کرتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ تو تنہائی میں گناہ بھی کیا کرتا تھا۔ تو یہ ہے کہ ہم ظاہر میں تو اللہ سے ڈرتے ہیں، لوگوں کے سامنے تو ہمارے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں نہ دیکھے برائی کرتے ہوئے، کوئی ہمیں نہ دیکھے غلط کام کرتے ہوئے۔ کیا ہم باطن میں بھی اسی طرح اللہ سے ڈرتے ہیں؟ جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہوتا ہے یا نہیں، اس بات پر غور کرنا ہوگا۔ امام شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، ہر چیز اس کے ضد سے مٹا دی جاتی ہے۔ جس طرح گناہ ہے، گناہ کی ضد ہے نیکی۔ اب کسی بندے سے گناہ سرزد ہو گیا تو اب وہ جب نیکی کرے گا تو اس کی ضد یعنی گناہ مٹ جائے گا۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا گانے سننا، باجے سننا یہ گناہ ہے، اس کی ضد یہ ہے کہ بندہ قرآن پاک کی تلاوت سنے، قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ اب قرآن پاک کی تلاوت سننے کی برکت سے وہ جو گناہ اس سے گانے باجے سننے سے سرزد ہوئے تھے، تلاوت کلام پاک کے صدقے سے وہ گناہ اس کے مٹ جائیں گے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا شراب پینا یہ گناہ ہے، اس کا کفارہ یہ ہے حلال مشروبات استعمال بھی کیے جائیں اور حلال مشروبات کو راہ للہ صدقہ بھی کیا جائے، تاکہ جو گناہ شراب پینے کا سرزد ہوا تھا آپ سے، وہ گناہ مشروبات کے صدقہ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کیونکہ ہر مرض کا علاج اس کی ضد کے ذریعے ہوتا ہے اور متضاد چیزیں آپس میں مناسبت رکھتی ہیں، اس لیے برائی کو اس کی ہم جنس نیکی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ جس طرح سفیدی کو سیاہی ختم کرتی ہے، اسی طرح نیک عمل کرنا یہ برائی کو مٹا دیتا ہے۔ تو حکیم الامت مفتی احمد یار خنیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں تقوی کے بہت درجے ہیں۔ پہلا درجہ بد عقیدگی سے بچ جانا، یہ بھی تقوی کا ایک درجہ ہے۔ تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان بد عملی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، اور تقوی کا تیسرا درجہ یہ ہے مکروہ بلکہ مشتبہ چیزوں سے بھی بندہ اپنے آپ کو بچا کر، پتہ نہیں یہ چیز حلال ہے یا نہیں ہے، بچ جائے، پتہ نہیں یہ کام جائز ہے یا نہیں ہے، اس سے بچ جائے۔
مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، یہ بھی تقویٰ اور طہارت کا ایک درجہ ہے۔ اسی طرح فرمایا چوتھا درجہ یہ ہے لا یعنی چیزوں سے بچ جانا، جس چیز کا کوئی مقصد نہیں ہے، جس بات کا کوئی مقصد نہیں ہے، جس کام کا کوئی مقصد نہیں ہے، بیکار باتوں سے، بیکار چیزوں سے، بیکار عمل سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، فرمایا یہ بھی تقویٰ کا ایک درجہ ہے، لیکن اس درجے کو چوتھا درجہ دیا گیا۔ اور پانچواں درجہ یہ ہے جو بار حجاب میں ہوں ان سے بچ جائیں، جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، جو عمل چھپے ہوئے ہیں، جو کام چھپے ہوئے ہیں، یعنی جہاں پردے پڑے ہوئے ہیں پردے میں رہنے دینا، یہ بھی تقویٰ کا ایک درجہ ہے۔ پردہ دری کرنا، نقص و عیب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا، یہ تقوی کے خلاف ہے۔ تقویٰ یہ ہے جو چیزیں پردے میں ہیں ان کو اسی پردے میں رہنے دینا۔ اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، وہ اس طرح کہ لوگوں کی تکلیف برداشت کرو، اپنا مال لوگوں پر خرچ کرو، خندہ پیشانی سے ملو، جب لوگ مصیبت زدہ ہوں تو ان کے کام آؤ اور ان کی ضروریات کو پورا کر دو۔ یہاں تک تو بات تھی ان دو چیزوں کی کہ تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور پھر اگر گناہ سرزد ہو جائے تو پھر اس کے فوراً بعد نیکی کر لو، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کی برکت سے اس گناہ کو مٹا دے گا۔ ان دونوں چیزوں کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ تھا، تقوی کا تعلق بھی حقوق اللہ کے ساتھ اور نیکی اور گناہ کا تعلق بھی حقوق اللہ کے ساتھ۔ حدیث پاک میں جو تیسری بات بیان فرمائی کہ تم لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ یعنی حدیث پاک کے اندر یہ تمام چیزیں ذکر کی گئی ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے اس کو بھی بیان کیا، جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے ان کو بھی بیان کیا، جس کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان رہتا ہے یعنی نیکی اور گناہ، ثواب اور اجر کا تعلق، اس کو بھی حدیث پاک میں بیان کیا۔ اب آئیے حدیث پاک کی تیسری شکل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اس میں ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم لوگوں سے ملو خندہ پیشانی سے ملو، ہنستے مسکراتے ہوئے لوگوں سے ملو، اور اچھے انداز سے تم لوگوں سے کلام کرو، ہمیشہ سچ بولو، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا کر رکھو۔ فرمایا یہ اچھے اخلاق ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، فرمایا مسلمانوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ کامل ایمان والا شخص مسلمانوں میں وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اخلاق اچھے نہ ہوں تو بندہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تعلیم نے آپ کو جناب ڈگریوں تک تو پہنچا دیا، لیکن آپ کے اخلاق و کردار یہ ہے کہ پڑوسی آپ سے تنگ ہے، آپ کے رشتہ دار آپ سے تنگ ہیں، تو وہ تعلیم کسی کام کی نہیں ہے۔ کم پڑھتے ادب سیکھ لیتے تو یہ ادب بہت کام آتا، تھوڑا پڑھتے لیکن پریکٹس ایسی ہوتی اور ادب آپ کے اندر ایسا ہوتا، حسن اخلاق کے پیکر ایسے ہوتے، بندہ دور سے دیکھ کے بھی کہے کہ یار واقعی کیا حسن سیرت ہے اس بندے کی کہ کبھی کسی سے نہ کسی کو شکوہ پڑا ہے نہ کسی کو اس سے گلہ پڑا ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز محشر تم میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور میری مجلس میں سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا، فرمایا تم میں جو اچھے اخلاق والا ہوگا اور تم میں جو نرمی کرنے والا ہوگا، اور فرمایا وہ لوگوں سے اور لوگ ان سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ یہ قیامت کے دن حضور کے قریب بھی ہوگا، حضور کو محبوب بھی ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے بھی بالکل قریب ہوگا۔ تو میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، جس طرح ہم لوگوں کے سامنے گناہ سے بچتے ہیں، اسی طرح جب ہم تنہا ہوں تب بھی ہم گناہوں سے بچتے رہیں۔ جس طرح ہمیں اللہ کا خوف لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کا ڈر ہمیں تنہائی میں بھی ہونا چاہیے۔ گناہ سرزد ہو جائے بچنا چاہیے، اگر سرزد ہو جائے تو فوراً نیکی بھی کر لینی چاہیے تاکہ اس گناہ کا کفارہ بن جائے۔ اچھے اخلاق اپنا لیے جائیں، حسن سیرت اور حسن صورت اپنا لی جائے، تعلیمات رسول پر احسن انداز میں عمل کر لیا جائے تو دین بھی اچھا، دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی اور دین و دنیا کی بھلائیاں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نصیب ہوگی اور بروز محشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔